اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مذہب دیا ہے وہ سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھائیے، بہت سارے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں تمام چیزوں کا حل موجود نہیں۔ اسی لیے اسلام کے خلاف اتنے سارے پروپیگنڈا کے بعد بھی لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ نئی ریسرچ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے وہ یہی مذہب اسلام، جبکہ اس مذہب کے خلاف کون سا ایسا پروپیگنڈا ہے جو نہیں کیا جاتا ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر آتنکواد کی شکشا اور تعلیم ہے، کبھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی معراج کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے لوگ طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اور یہ دنیا دیکھے گی کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کوئی دھرم، سب سے بڑا کوئی مذہب رہے گا تو یہ اسلام رہے گا، کیونکہ اس کے اندر جو امن و آشتی کا جو پیغام ہے، دنیا لاکھ جھٹلائے، دنیا لاکھ پروپیگنڈا کر لے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس نور کو، اس دین کو مکمل کر کے رہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے طاغیوں کو یہ بات بڑی ہی ناگوار گزرے، لیکن یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کرے گا۔ مکمل یہ نہیں کہ دین ادھورا ہے، مکمل یعنی پوری دنیا میں پھیلا کر کے رہے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ دین ہم کو مکمل طور پر کمپلیٹ ملا ہے۔ اے نبی، آج کے دن میں نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے پسند کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ اور یہ ایسا دین ہے، رب کا ایسا پسندیدہ دین ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ نہیں ہوگا، قبول ہی نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام سے ہٹ کر، اسلام سے دور جا کر کے حق کی تلاش میں آدمی جستجو کرتا ہے، یا کہیں دوسرے راستے سے اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب لے کر کے آئے گا اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو اسلام کے علاوہ کسی اور میں ہدایت ڈھونڈتا ہو، اسلام کے علاوہ کسی اور میں اپنا پروردگار ڈھونڈتا ہو، کسی اور میں اپنا خالق اور کریٹر کی تلاش کرتا ہو، اللہ کہتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ دین کمپلیٹ دیا، مکمل۔ کمپلیٹ کس کو کہتے ہیں؟ مکمل، ایک پیالے کے اندر آپ پانی بھر لیں اور اتنا بھرے
کہ ایک قطرہ پانی اوپر سے ڈالنے کی گنجائش باقی نہ رہے. ایک قطرہ اگر کوئی ڈالنے کی کوشش کرے تو چھلک کر ایک قطرہ نیچے گر جائے. یہ ہوتا مکمل. اللہ کہتا ہے اے نبی اسی طریقے سے ہم نے آپ کو یہ دین مکمل کر کے کمپلیٹ کر کے دیا ہے. میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ یہ دین جب مکمل ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہو چکا ہے, تو اب کسی اور چیز کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بعد میں کوئی اور چیز ملا دی جائے تو وہ چیزیں شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی ہے, یا کوئی چیز اگر شریعت سے نکال دی جائے تو شریعت ناقص ہو جائے گی. یہ ہاتھ کی ہتھیلی جس طرح کمی برداشت کرتی ہے نہ زیادتی, اسی طریقے سے یہ اسلام ہمیں ملا ہے, اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی کوئی زیادتی گوارا نہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم پر ہی دین کو مکمل کر دیا, دین کو کمپلیٹ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر یہ آیت کریمہ اگر ہمارے لیے اترتی, اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو اس آیت کریمہ کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن منا لیتے, عید کا دن بنا لیتے اور اس دن ہم خوشیاں مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ارے بھائی یہ تو عید ہی کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے اور وہ دن جمعہ کا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھڑی میں یہ مبارک آیتیں نازل فرمائی. تو دین کمپلیٹ ہو چکا, مکمل ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے ہم مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبودی, کامیابی و کامرانی صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي, ایسی جنتوں میں, ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا, تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ. اور جو لوگ نافرمانی کریں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے, جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے روگردانی کرے, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اللہ کے مقرر کردہ حدود سے آگے تجاوز کرنے کی کوشش کرے, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, اللہ کہتا ہے ہم انہیں جہنم کے اندر داخل کریں گے جس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بتا دیا اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی, اور یہاں پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو جوڑ دیا ہے. تو پتہ یہ چلا رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی, گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی. بتا دیا گیا اگر رسول کی اطاعت و فرما برداری ہوگی اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی. جنت کا وصف بھی بیان کر دیا گیا, اور اس کے برعکس اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا. یعنی سزا بتا دی گئی, اگر اتباع ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بدلہ جنت, اگر اتباع کے بجائے نافرمانی ہوتی ہے تو سزا بتا دی گئی, وہی سنا دی گئی کہ جہنم. اچھا اب اتباع کس طرح ہوگی یہ بھی سوال آتا ہے. رسول کی اتباع بات سمجھ میں آ گئی, لیکن کس طرح رسول کی اتباع کریں گے؟ رسول کی اتباع کس طریقے سے کریں گے؟ ہم بھائی کن کو اپنا آئیڈیل مانیں گے؟ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے جن کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنا دیا ایمان کے لیے, جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رسول اکرم پر ایمان لائے. کون تھے بھائی؟ نبی کے صحابہ. اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے جنت کی خوشخبری سنائی. اللہ تعالیٰ نے جن کی رضامندی کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی.
اتباع کریں, ان کے طریقے سے ہٹ کر ہم کوئی عبادت کریں یا رسول کی اتباع کریں, اللہ کی قسم سوائے گمراہی کے کچھ ہاتھ آنے والے نہیں. جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کی بشارتیں سنائی ہیں, جو نبی کو دیکھ کر ایمان لائے, جو پہلے پہل مسلمان ہوئے یعنی نبی کے صحابہ, انہی کو اپنا آئیڈیل ہم تصور کریں گے, اپنا مقتدا اور رہبر بنائیں گے, کیونکہ اللہ نے بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ بھی اسی طریقے سے ایمان لائیں جس طریقے سے اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو, ابو بکر تم لائے ہو, عمر تم لائے ہو, عثمان تم لائے ہو, طلحہ زبیر تم لائے ہو, عائشہ خدیجہ فاطمہ تم لائے ہو, اس طریقے کا ایمان اگر باقی لوگ بھی لے آئے اللہ کے فقد اہتدوا, تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ایمان بنا دیا, ایمان کا معیار, ایمان کی کسوٹی بنا دی. باقی دنیا کے لوگوں کو رسول کی اتباع کرنی ہے تو اسی طریقے پہ کرے جس طریقے سے نبی کے صحابہ نے کی. اللہ کی عبادت اگر لوگوں کو کرنی ہے تو اسی طریقے پہ کرے جس طریقے سے رسول کے صحابہ نے کی. اگر انہیں کوئی اور عمل کرنا ہے تو نبی کے صحابہ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا. اگر نبی کے صحابہ نے عمل کیا ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے لیے وہ نمونہ, اگر نہیں کیا. اسی لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے عوض پہلے لوگوں کو اللہ نے جنت نصیب کی, انہی چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے بعد کے لوگوں کو بھی جنت نصیب ہوگی. جو چیز پرانے زمانے میں قرون اولیٰ میں نبی اور نبی کے صحابہ کے دور میں موجود نہ تھی, وہ اس دور میں اگر دین کے نام پہ پایا جائے وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے, وہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی. کوئی بھی چیز لے, دین کا نام لے کر کے آدمی چپکا کر چلا جائے تو وہ دین کا حصہ نہیں بنے گا. ہر چیز کا ایک بھائی حد ہے, اس حد میں رہ کر آدمی کام کرے تب اس کا ثواب آدمی کو ملتا ہے. اگر اس حد کو کراس کر کے آدمی اگر آگے نکل جائے تو آدمی اپنی حد سے آگے نکل جاتا ہے. اللہ نے یہ اجازت کسی کو نہیں. تو بتایا گیا نبی اور نبی کے صحابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی, اللہ کی اتباع ہوگی, لیکن کس کے طریقے پر؟ نبی کے صحابہ کے طریقے. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت ہمیں چھوڑ کر کے گئے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے؟ اوصیکم بتقوی, اس حدیث کو روایت کرنے والے ارباد بن ساریہ اور حدیث صحیح ابو داؤد کی ہے. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لمبی حدیث ہے, پوری نہیں پڑھی. رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے, اللہ کے رسول آپ جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں, آپ کی نصیحت سن کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداع کہنے والا شخص نصیحت کر رہا ہے. جب کوئی شخص دنیا سے جانا والا ہوتا ہے تو کتنی امپورٹنٹ باتیں کرتا ہے, کتنی اہم والی باتیں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سن کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سن کر ارباد بن ساریہ کہتے اللہ کے رسول ایسی گھڑی میں ہمیں کچھ وصیت فرما دیجیے تاکہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہم اسے یاد رکھیں اور دنیا کی زندگی میں ہم اسے اپلائی کریں اور اپنی دنیا و آخرت اسی سے سنواریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو جس چیز کی وصیت کی وہ اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. اوصیکم بتقوی اللہ, اے میرے نبی کے صحابہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ, اور تمہارے صاحب عمرہ اس کی سمع و طاعت تمہارے اوپر واجب ہے. اگرچہ ایک حبشی کالا کلوٹا غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اس کی بھی سمع و طاعت تمہارے اوپر
اوپر واجب ہے؟ پھر وجہ بتائی، میرے بعد جو تم میں سے زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اس دین کے اندر اختلافات دیکھیں گے۔ آج اختلافات ہیں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آگے نا موسم، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، صرف ایک اختلاف نہیں بلکہ اختلافات بے شمار ہوں گے۔ فَسَيَرَىٰ، تم ان قریب دیکھو گے اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلافات، قدم قدم پہ آج مسلمانوں میں اختلاف، مسلکی اختلاف ہے، تہذیبی، تمدنی، اخلاقی، تہذیبی، ہر طریقے کا آج مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیا، لیکن ان اختلافات سے بچنے کا راستہ بھی آپ نے ہموار کر دیا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اے میرے صحابہ، اگر تمہارے درمیان اختلافات ہو جائیں تو میری سنت تمہارے اوپر واجب ہے، میرا طریقہ، میرے طریقے کو لازم پکڑنا۔ اللہ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی سے تھامے رکھنا، عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اختلاف ہوگا، اختلاف کی صورت کیا ہوگی؟ کوئی چیز سمجھنے میں، کسی چیز کو تقسیم کرنے میں، اور کوئی اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے جہاں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف سے کیسے بچا جائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ اب اسی اختلاف کو لے لیتے ہیں جو 12 ربیع الاول کو ہونے والا ہے، دیکھو رسول نے ایسا کچھ حکم دیا ہے؟ نہیں حکم دیا۔ پورے حدیث کو جانیے، کہیں پر بھی آپ کی زندگی میں ایک لمحہ نہیں ملے گا جس لمحے یہ ثابت ہوتا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے کہا ہو کہ میری پیدائش کے دن 12 ربیع الاول ہے، لہٰذا اس دن تم جھنڈیاں لگاؤ، خوشیاں مناؤ، کہیں نہیں ملے۔ چلیے، آپ نے کہا نہیں، نعوذ باللہ یا معاذ اللہ، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہہ لیجیے، آپ بھول گئے، نہیں بتا سکتے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، یہ دین میں خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گھڑی یاد کیجیے میرے بھائی، جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ کرام سے خطاب کر رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اور اس کے 2 مہینے 2.5 مہینے بعد آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کو پہلے اشارہ ہو جاتا ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کر جانے والے، اسی لیے آپ تمام معاملات دنیا ہی میں رفع دفع کر لینا چاہتے تھے۔ اسی خطبے میں، حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ، اے لوگوں، ذرا بتاؤ کیا میں نے پوری امانت داری کے ساتھ تم تک یہ اللہ کا دین پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول، ہاں، جو دین اللہ نے آپ کو بطور امانت دی تھی، آپ نے بطور امانت ہم تک اس دین کو پورا پورا پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول، جو نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی دیانت داری کے ساتھ آپ نے اس ذمہ داری کو نبھا دی ہے۔ اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اتنا بڑا امپورٹنٹ، اتنا بڑا تہوار، اتنا بڑا ثواب کا کام، عید میلاد النبی میں جلوس نکالنا، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرنا، ڈی جے کے دھن میں ناچنا اور اس میں شامل ہونا، دیکھنا جانا، میرے بھائیو اتنا بڑا ثواب کا کام تھا اور میرے رسول نے نہیں بتایا تو صحابہ نے بھی جھوٹی گواہی دے دی، نعوذ باللہ۔ پھر صحابہ نے بھی تو جھوٹی گواہی دے دی نا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، آپ نے کبھی کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں اور آپ پوری زندگی کا آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی شامل کر لیجئے، 63 سالہ زندگی آپ کو ملتی ہے، 63 سالہ زندگی میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لیکن کوئی ایک بھی سال آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ہو یہ میری پیدائش کی تاریخ ہے، اے میرے صحابہ اس دن خوشیاں مناؤ،
کچھ محفلیں منعقد کرتے میری تعریف بیان کرو گے، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہ آپ نے صحابہ کو اس کی رغبت دلائی، نہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی صحابی نے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی۔ میرے بھائیوں، کام کتنا ہی اچھا ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اس میں مہر نہیں ہے تو وہ کام شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں جو معاملہ دیکھا وہ ٹھیک نہیں، لیکن چلو الحمدللہ میں نے اچھی ہی چیز دیکھی۔ کہا کیا ہوا بتاؤ تو؟ کہا ارے میں کیا بتاؤں، جب مسجد میں جاؤ گے تو خود ہی دیکھ لیں۔ جب مسجد گئے نماز کے وقت دیکھا لوگ الگ الگ حلقے بنا کر کے ساتھ میں کنکڑیاں لیے ہوئے، کنکڑ سمجھتے ہیں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے ہوئے، اور ایک آدمی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر کہتے پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، پھر لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، میرے بھائی یہ کام تو غلط نہیں تھا، غلط تھا تسبیح پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا یہ کون سا غلط ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ کون سا غلط ہے؟ بھائی اچھے کلمات ہیں، تسبیحات ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہم تسبیحات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی تسبیح مدح و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کہا اچھا، کہا یہ تم کنکریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس میں ہم 100 شمار کر رہے ہیں، 1 2 3 اس طرح 100 گن رہے ہیں۔ کہا کیا ہی اچھا ہوتا تم اپنے گناہ شمار کرتے اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں تم پر اف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ ہی دن پہلے گئے، آپ کے بے شمار صحابہ بھی باحیات ہیں، آپ کے کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم لوگ اس طرح گمراہی کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری نیت تو ایسی نہیں تھی۔ کہا ٹھیک ہے نیت تمہاری درستی ہی ہو، لیکن تم یہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ طریقہ نہیں بتایا، گویا کہ آپ کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا، تم اپنی طرف سے نیا طریقہ بناتے ہو، یعنی رسول کی مکمل کردہ شریعت پر تم انگلی اٹھاتے ہو کہ میرے رسول نے ہمیں مکمل دین نہیں دیا۔ اگر کوئی چیز بعد میں ایڈ ہو جاتی ہے لوگ اس کو شریعت سمجھنے لگتے ہیں، ثواب کا کام سمجھنے لگتے ہیں، دین کا حصہ مان لیتے ہیں، تو میرے بھائیوں ان کے مان لینے سے دین کا حصہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو چیز نبی کے صحابہ کے دور میں نہیں پائی جاتی تھی بعد میں وہ چیز بھی دین کا، وہ چیزیں دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دور خلافت آتی ہے، 2 سال تک خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہیں۔ 2 بار آپ کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی ثابت کرے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ انہوں نے کوئی ایک مرتبہ بھی جلوس نکالا ہو، کوئی محفل منعقد کی ہو، ڈھول باجے گاجے سے اس طریقے سے محفلوں کو انہوں نے منعقد کیا؟ کیا حضرت ابو بکر کو رسول سے محبت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ۔ ارے اللہ کی قسم ہم ان کی محبتوں کے سامنے، اللہ کی قسم ہماری محبتیں ہیچ نظر آئیں گی، ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں پھر بھی صحابہ کی محبتوں کے سامنے ہماری محبتیں کم ہی نظر آئیں۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے، 10 سال خلافت کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خلافت کرتے ہیں۔ کوئی ایک سال بھی تو بتائے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل منعقد کی ہو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 5 سال تک خلافت کرتے، کوئی حضرت علی سے بتائے کہ انہوں نے 5 سالہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی منایا ہو یا کسی کو منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھوں میں خلافت آتی ہے، 6 مہینے انہوں نے کی، ان سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں خلافت آتی ہے، 19 سالوں تک خلافت کی منت پر بیٹھے رہے، حکومت چلاتے رہے۔ میرے بھائیوں اگر تاریخ سے
ہوتی ہوگی تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل سارے کے سارے کچھ مذکور ہیں کتابوں میں، لیکن اتنا بڑا دین کا حصہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کا طریقہ ہمیں بتا کے گئے، بیٹھنے کا طریقہ بتا کے گئے، سونا کیسے ہے وہ طریقہ بتا کر کے گئے، سوتے وقت کیا پڑھنا بتا کر کے گئے، بیت الخلا جاتے وقت کیا پڑھنا بتا کر گئے، مسجد میں داخل کس طریقے سے ہو، بایاں پیر داخل کرے یا داہنا پیر داخل کرے، نکلے تو کس طرح نکلے تو کون سی دعا پڑھے، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ چھینکنے کے آداب بتائے، حتیٰ کہ بیت الخلا میں جانے کے بیٹھنے کے طریقے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نبی نے ہمارے لیے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سے لے کر بیت الخلا تک جانے کے آداب اور دعائیں سکھلائیں، افسوس وہ رسول ہمیں اتنا بڑا ثواب کا کام نہ بتلائے کہ آئے میری امت کے لوگوں دیکھو میری ولادت کی تاریخ، یہ تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اس دن تم چرانہ کرنا، تم جھنڈے اپنی چھتوں پہ باندھنا اور محفلیں منعقد کر کے گلیوں گلیوں گھومنا، ڈی جے کی راگ پر ناچنا ٹھرکنا، یہ ثواب کا کام ہے، یہ آپ نے نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں جانتے ہیں یہ کب ایجاد ہوا؟ آخری بات ختم، وقت ہو چکا ہے۔ یہ اربل کا ایک بادشاہ مظفر الدین نام تھا جس کا، ابو سعید مظفر الدین، اس نے ایجاد کیا۔ اصل میں یہ ناچ گانے کا، رقص و سرور کی محفلیں سجانے کا بڑا شوقین تھا، تو اس نے اپنے شوق کو شرعی رنگ ڈالنے کی کوشش کی اور اس نے اس دن کو خاص کیا عید میلاد النبی کے ساتھ۔ اور ہوتے ہیں بھائی ہر زمانے میں ہر طبقے میں کچھ خراب لوگ پائے جاتے ہیں، تو علماء میں بھی ایک خراب آدمی مل گیا اس کو، نام کیا تھا؟ ابو الخطاب حسن بن عمر یا عمر بن حسن، اس طریقے سے نام تھا۔ اس نے نہ صرف جواز کا فتویٰ دیا بلکہ اس پر ایک کتاب تحریر کی، ایک کتاب لکھی، کس نام سے؟ التنویر فی مولد سراج منیر، اس نام سے۔ اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ بھائی میرے کاموں پر تو باقاعدہ علماء خوش ہو رہے اور کتابیں لکھ رہے، ارے یہ وہ عالم تھا جس کے بارے میں تمام ائمہ محدثین کا اتفاق ہے کہ بڑا کذاب، بڑا جھوٹا اور ضعیف ہونے کا سبب، اور کہتے ہیں یہ متکبر شخص تھا۔ ابن نجار لکھتے ہیں کہ متکبر شخص تھا، علماء سلف صالحین کی یہ توہین کرتا تھا، اور وہ جب یہ کتاب تحریر کرتا ہے بادشاہ کو دیتا ہے تو بادشاہ نے خوش ہو کر کے ان کو کتنا دیے تھے؟ 1000 دینار، 1000۔ تو چند سکوں کے عوض انہوں نے اپنا ایمان بیچا، قرآن و حدیث سے توڑ مروڑ کر کے انہوں نے مسائل بنائے اور بتایا کہ تم جو عمل کر رہے ہو بادشاہ مظفر الدین صاحب بڑا اچھا عمل ہے، نبی کی محبت میں اصل میں تم غرق ہو چکے ہو، اس لیے سب تم کر رہے ہو، بڑا اچھا عمل ہے۔ تب سے جاری ہوا، ورنہ اللہ کی قسم نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم دیا، نہ آپ کی زندگی میں کبھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، کوئی ایک صحابی، حتیٰ کہ بعد میں تابعین کا دور، تابعین کا دور آتا ہے، تابعین کا دور آتا ہے، کہیں پر بھی ائمہ محدثین فقہا کا دور آتا ہے، کہیں پر یہ چیز میلاد، عید میلاد النبی کا جشن، یہ کب وجود میں آیا؟ سن 6 ہجری، 631 ہجری میں اس کا وجود ہوا، اور یہاں سے پھر لوگوں نے اپنانا شروع کیا اور اس طرح لوگ خرافات میں پھنستے گئے۔ میرے بھائیو آخری بات، اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاح کی، ہماری کامیابی کی، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا جب اختلافات ہو جائے تو ایسی صورت میں تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسئلے کو تم پلٹ کر لے کے جانا، جب اختلافات بہت زیادہ دیکھو تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایسی گھڑی میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور خلفائے راشدین کی سنت کو۔ کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو چیز میرے دور میں، جو چیز میرے خلفائے راشدین کے دور میں پائی نہیں جاتی تھی، بعد کے دور میں اگر کسی نے ملا دی تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اوپر عرفات کے میدان میں مکمل کر دیا تھا، اور آج بھی وہ اعلان قرآن پاک کے 6 پارے کے اندر موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں
صحیح معنوں میں محب رسول بنائے، صحیح معنوں میں متبع رسول بنائے۔ اے اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بدعات سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، وکل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے اللہ ہر طرح کی بدعات خرافات سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں صحیح اسلام، اصلی اسلام کی پیروی کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد